اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ الحاد کا سبب کیا ہے، لوگ ملحدین کی طرف کیوں لوگوں کا رجحان زیادہ ہے اور لوگ الحاد سے کیوں متاثر ہوتے ہیں۔ آج کل آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں کالج اور یونیورسٹی کے جو نوجوان ہوتے وہ الحاد سے کافی متاثر ہوتے ہیں، اور کافی جو بڑے تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں کالج اور یونیورسٹی کے وہ اکثر ملحدین ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا سبب کیا ہے؟ سب سے پہلے اگر دیکھا جائے قرآن مجید اور احادیث سے دوری کی بنیاد پر یہ لوگ الحاد سے متاثر ہو کر ملحدین بن جاتے ہیں۔ کبھی بھی مدرسہ کے اندر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی مولوی صاحب یا کوئی طالب العلم وہ الحاد کے فتنے کا شکار ہوا ہو۔ کیونکہ اس کی نسبت اور اس کا تعلق جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے ساتھ ہوتا ہے، اسی وجہ سے لوگ مدرسوں میں الحاد سے متاثر نہیں ہوتے ہیں۔ اگر بات آپ سمجھ رہے ہوئے نا تو پھر میرے باتوں کا جواب دینا ہے آپ لوگوں نے، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر الحاد سے متاثر ہونے کا جو دوسری سبب ہے، لوگ الحاد سے کیوں متاثر ہوتے ہیں، لوگ الحاد کو کیوں قبول کرتے ہیں۔ نمبر ایک، قرآن اور حدیث سے دور ہونے کی بنیاد پر لوگ الحاد سے متاثر ہوتے ہیں۔ نمبر دو، خواہش پسندی، لذت پسندی، یعنی انسان کے اندر جب خواہش نفس کا دخل ہوتا ہے تو وہ الحاد سے متاثر ہوتا ہے، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ اسلام نے تو ہمیں بد نظری سے منع کیا ہے، اسلام نے ہمیں غیر محرم کے ساتھ باتیں کرنے سے منع کیا ہے، غیر محرم پر نظر ڈالنے سے منع کیا ہے، اور انسان کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ انسان کسی غیر محرم کو دیکھ لیں۔ تو اس پابندیوں کے اندر جب انسان نظر غور فکر کرتا ہے تو وہ اپنے خواہش پسندی اور لذت پسندی کی بنیاد پر وہ الحاد سے متاثر ہو کر الحاد کو فالو کرنے لگتا ہے۔ اور نمبر تین، ہمارے بعض علماء کرام اور بعض طلباء کرام کے رویے کی وجہ سے لوگ دینی اسلام سے متنفر ہو کر الحاد کی طرف جاتے ہیں۔ ہمارے علماء کرام اور طلباء کرام ہم اکثر، سب سے پہلے میں اور بعد میں ہماری جو ذہن ہوتی ہے نا وہ کافی حد تک محدود ہوتی ہے، ہم کسی کی غلط بات کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اور ہم اس پر فخر بھی کرتے ہیں کہ بھائی دیکھیں میں ایسا ہوں کہ میں غلط بات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ اچھی صفت نہیں ہے۔ اچھے باتوں کو تو ہر کوئی برداشت کرتا ہے، لیکن کمال کا انسان وہ ہوتا ہے جو غلط باتوں کو برداشت کرے۔ تو ہمارے علماء کرام کے جو رویے جو ہوتے ہیں، ہمارا جو اخلاق ہوتا ہے، بعض اوقات ہمارے اخلاق کی وجہ سے لوگوں کے دل میں دینی اسلام کے حوالے سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر لوگوں کو یہ تمیز نہیں رہتا کہ بھائی دینی اسلام الگ چیز ہے اور عالم الگ چیز ہے۔ وہ عالم کو دینی اسلام سمجھ کر دینی اسلام سے وہ لوگ متنفر ہو جاتے ہیں ہمارے غلط رویوں کی وجہ سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو فالو کریں گے تو دینی اسلام کی طرف لوگ واپس آ جائیں گے۔ جو کالج اور یونیورسٹی میں جو لوگ ہیں نا الحاد اور ملحدین جو لوگ ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ محبت کے دائرے کے اندر بات کرو گے بااخلاق طریقے سے تو وہ کافی متاثر ہوتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ضروری ہے کہ بھائی ہم نے اپنا رویہ یہ ٹھیک کرنا ہے۔ نمبر 4، جو قدیم جو گزرے ہوئے زمانے میں لوگ الحاد سے متاثر ہوتے تھے سائنس اور منطق کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، تو اس وقت منطق اس معاشرے میں ایسے بدترین چیز سمجھی جاتی تھی کہ نعوذ باللہ بعض لوگوں نے کہا یجوز الاستنجاء باوراق المنطق۔ یہاں تک لوگ علماء، دیکھیں وہ یہ جملہ کہنے والے بڑے علماء ہیں، لیکن اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا منطق کے مقابلے میں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگرچہ منطق کی وجہ سے لوگ الحاد کی طرف جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہم کسی کی مخالفت کرتے ہوئے شاعر اللہ
اور ان چیزوں کی بے ادبی کر جاتے ہیں جو چیز ہمارے لیے مکرم اور محترم ہوتی ہے۔ اب یہ جو کاغذ ہے یہ ہمارے لیے محترم ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھیے کبھی کبھی ہم الہات کے مقابلے میں اتنے حد تک چلے جاتے ہیں کہ ہم اپنے اخلاق کو بھول کر بد اخلاقی پر اترتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے لوگ علماء سے متنفر ہو کر الہات کی طرف جاتے ہیں۔ نمبر 5، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں شکوک اور شبہات اور اعتراضات پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب انسان کے دل میں ایک اعتراض پیدا ہو جائے، ایک سوال آ جائے، جب انسان کسی سے وہ سوال نہ پوچھے تو اس بنیاد پر اس کے دل کے اندر شکوک کی کثرت پائی جاتی ہے، شکوک مزید بڑھ جاتے ہیں۔ تو پھر وہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ یہ شکوک اور شبہات اس کے عقل پر غالب آ کر اس کے عقل کو مغلوب کر کے تمام تر صحیح اور غلط کے مابین جو فرق کرنا ہوتا ہے، یہ تمیز کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے، یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی بنیاد پر لوگ الہات کی طرف جاتے ہیں، اور اس میں ہمارے علماء کرام کی کمی ہوتی ہے کہ جب اگر کسی کو قرآن مجید کے آیت مبارکہ پر اشکال ہو تو وہ عالم سے نہیں پوچھ سکتے، کیونکہ ہم کافی اپنے ذہن کو ہم نے کافی محدود کیا ہوا ہے۔ تو ہم نے ہر کسی کی بات کو سننا ہے۔ لوگ اسلام کے خلاف بھی بولیں گے، رب العالمین کے خلاف بھی بولیں گے، پیغمبر علیہ السلام کے خلاف بھی بولیں گے۔ ہم نے اس کے ساتھ لڑائی اور جھگڑا نہیں کرنا ہے۔ ہم نے یہ نہیں کرنا ہے کہ بھائی آپ کافر، آپ مرتد، آپ واجب القتل، یہ نہیں کرنا ہے۔ ہم نے ان کو سمجھانا ہے کہ بھائی آپ کا اعتراض ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ نفس ہے، شیطان ہے، آپ کے ذہن میں یہ وسوسے آئیں گے، لیکن اس کا حل بھی تو موجود ہے۔ اور نمبر 6، یورپی دنیا سے متاثر جو لوگ ہوتے ہیں، جو امریکہ اور یورپ کی دنیا سے متاثر لوگ ہوتے ہیں، تو کبھی کبھی ان پر آزمائش آتی ہے، بیماری کا آ جانا، غربت کا آ جانا، بچوں کا وفات ہو جانا۔ تو اسی وقت بیماری کے دور میں وہ دعا مانگتے ہیں اللہ کی دربار میں، اور ان کا دعا کبھی کبھار قبول نہیں ہو جاتا ہے، تب وہ مایوس ہو کر الہات کی طرف جاتے ہیں کہ اگر اللہ موجود ہوتے تو ہماری دعا کو ضرور قبول کرتے، کیونکہ ہم تکلیف میں ہیں۔ یہ سارے اشکالات ہیں، اس کے جوابات میں دوں گا انشاءاللہ۔ تو کبھی کبھی یہ دعا کا قبول نہ ہونا انسان کی غلطی ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی انسان غلط فہمی کی وجہ سے کہتا ہے کہ میرا دعا قبول نہیں ہوتا، اس کا وجہ یہ ہے کہ اللہ موجود نہیں ہے۔ یہ اعتراض ہے، آہستہ آہستہ اس کے جوابات آئیں گے۔ اس کے علاوہ کبھی کبھی بغیر علم کے وہ کتابیں پڑھنا جو الہات کے موضوع پر ملحدین نے لکھی ہے، اور اپنی نادانی اور غلط فہمی کی بنیاد پر اسلام پر جو اعتراضات اٹھائے ہوئے ہیں، ان کی بنیاد پر لوگ جب بے علم ان کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ متاثر ہوتے ہیں کہ ان کی یہ بات تو ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث کا علم تو ہوتا ہی نہیں ان کے پاس۔ یہ کالج اور یونیورسٹی والے جو لوگ متاثر ہوتے ہیں، بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن اور حدیث سے وہ تھوڑا کافی دور ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ان پر حملہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ یہی اسباب ہے الہات سے متاثر ہونے کی، اور الحمدللہ ہم مدارس میں ہیں، ہم الہات سے متاثر نہیں ہوتے۔ اب یہاں پر میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا، کوشش کروں گا، جو بات سمجھ نہ آ جائے تو مجھے بتانا ہے آپ لوگوں نے کہ بھائی اس بات پر ہم نہیں سمجھے۔ پہلی بات میں نے آپ لوگوں کے سامنے وضاحت کی کہ سب سے پہلے جو سبب ہوتی ہے الہات کی، جو سبب ہے، جو بنیاد ہے، وہ کیا ہے۔ نمبر 2 ہم بتائیں گے ملحدین جو لوگ ہوتے ہیں، یہ جو ملحدین لوگ ہوتے ہیں نا، آپ جب بھی کسی کے ساتھ بات کریں گے، اب جب ہم مسلمان ہیں، اب اگر کوئی انسان ہمارے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہمارے سامنے پیش کر کے ہمیں دلیل پیش کریں گے تو ہم اس کو مانیں گے یا نہیں؟ جب کوئی قرآن سے ہمیں اور آپ کو ایک دلیل پیش کرے تو ہمیں اور آپ کو اس دلیل کو ماننا ہے یا نہیں؟ ماننا ہے نا، کیونکہ ہمارے نزدیک جو دلیل دی جاتی ہے وہ قرآن، سنت، اجماع اور قیاس سے دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ملحدین لوگوں کے لیے کوئی معیار ہے کہ جس کی بنیاد پر ملحدین لوگ
दलील के कायल हो जाए। तो मुल्हिदीन लोग उमूमन दो चीज़ों की बुनियाद पर वो अपना दावा पेश करते हैं और दो चीज़ों की बुनियाद पर वो आपकी बात को तस्लीम भी करते हैं। ठीक है, उनमें से जो पहला है मुल्हिदीन के नज़दीक जो है, एक तो है अकल। अब यहां पर देख लें, मुल्हिदीन लोग आपसे मुतालबा करेंगे कि भाई हम किसी मजहब को फॉलो नहीं करते हैं, हम सिर्फ अकल के ताबेदार हैं, जो अकल को ठीक लगे हम उसको मानते हैं और जो अकल को ठीक न लगे हम उसको, ये किसका दावा है? मुल्हिदीन का। नंबर दो, मुल्हिदीन का कहना है कि जो बातें साइंस की बुनियाद पर हमें मालूम हो जाए हम उसको मानेंगे वरना नहीं मानेंगे। यानी जब भी मुल्हिद आपसे बात करने लगे तो आप उसको अगर कुरान मजीद की आयत मुबारका से 10 दलाइल भी पेश करेंगे, वो आपको बताएगा कि भाई मैं तो ये किताब, तो क्या मैं इस किताब को नाजिल करने वाले को भी नहीं मानता, अल्लाह को भी मैं नहीं मानता हूं, तो मैं आपकी इस कुरान मजीद के दलाइल से क्यों मुतासिर हो जाऊं। उन जो मुल्हिदीन होते हैं उनका कानून ये है कि वो अकल को फॉलो करने वाले होते हैं और साइंस को फॉलो करने वाले होते हैं। किस चीज को? अकल को और साइंस को। दुनिया का सबसे बड़ा मुल्हिद अगर आपके सामने हो जाए और आप साइंस का कोई नतीजा उनके सामने रखे तो वो आपको बात को कबूल कर देगा, क्योंकि उनके निस्बत उनके यहाँ साइंस ये एक दलील है। तो अब जब मुल्हिदीन के नज़दीक हवास खमसा जो है, यानी जो चीज़ हम देखते हैं, मुल्हिदीन कहते हैं कि जो चीज़ हम सुनते हैं हम उनको मानेंगे, जो चीज़ सूंघने की होती है खुशबू हम उनको मानते हैं। ठीक है, और खुलासा इन तमाम बातों का मुल्हिदीन ये कहते हैं कि जो चीज़ मौजूद हो तो वो नज़र आती है और जो चीज़ नज़र नहीं आती हम उसको नहीं मानते हैं। ये मुल्हिदीन लोगों का दावा है। इसकी बुनियाद पर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के वजूद का इनकार करते हैं। ठीक है, अब जो बात मैं बताने वाला हूं वो बहुत अहम है, इंतहाई अहम है। हमारे तमाम जो बातें हैं आखिर तक उन दो बातों पर बिना होगी। आपने ये दो बातें आपने याद रखनी है कि मुल्हिदीन के लिए दलील कौन कौन सी चीज है? अकल और साइंस, ये मुल्हिदीन लोगों के लिए दलील है। दूसरी ये जो दलील होती है ना, एक होती है दलीली अकली और एक होती है दलीली नकली। अब हम मुल्हिदीन लोगों के सामने जब बात करेंगे, अगर आप पहले इब्तिदा दलीली नकली से करोगे, आप या कुरान पेश करोगे या हदीस पेश करोगे, मुल्हिदीन तो मानते नहीं है, तो सबसे पहले आपने मुल्हिदीन के सामने दलीली अकली की बुनियाद पर बात करनी है। कौन सी दलीली? अब दलीली अकली किस चीज को कहते हैं? दलीली अकली इसको कहते हैं, एक बार लोग दलीली मंतिकी भी कहते हैं इसको, सुगरा कुबरा बना और नतीजा निकालो, या एक मिसाल के तौर पर, मिसाल की बुनियाद पर किसी को समझाना, अकल की बुनियाद पर किसी को समझाना, एक बात को अकल की बुनियाद पर साबित करना, दलीली अकली। तो अब इस दलीली अकली का काम क्या होता है? दलील अकली की जरूरत क्यों होती है, क्या क्यों हमें पेश आती है? दरअसल मुल्हिदीन के दिलों और दिमाग में जो शुकूक और शुबहात होते हैं उसको दलील अकली से दूर किया जाता है। मिसाल अब मैं आपको यूं समझाता हूं दलील अकली का, कि भाई एक दीवार पर एक शीशा लगा हुआ हो और उस दीवार के सामने से गाड़ियां भी गुजरती है और वो रोड जो है वो मिट्टी का है, गर्द गुबार ज्यादा उठते हैं। तो 1-2 साल बाद जब आप उस दीवार पर, शीशा लगा हुआ जो दीवार है, आप उसके सामने खड़े होंगे और 1 साल वहां रास्ते पर गाड़ी गुजर गई हो और गर्द गुबार उठकर उस शीशे पर लगे हुए हैं, तो जब आप यहां पर आ जाए और उस दीवार के सामने खड़े होकर आपको अपना चेहरा नजर आएगा? क्यों? गर्द और गुबार की वजह से वो शीशा मौजूद है
لیکن اس کے اوپر گرد اور غبار پڑی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم اس میں اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتے. سمجھ گئے؟ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہ نہیں کہنا ہے کہ بھائی یہاں پر شیشہ موجود نہیں ہے. ہم نے ایسا کرنا ہے کہ کوئی کپڑا اٹھا کر اس گرد غبار کو صاف کرنا ہے. جب اس گرد غبار کو صاف کیا جائے تو شیشے کے سامنے جب آپ کھڑا ہو جائے تو آپ کو اپنا چہرہ نظر آئے گا. کیوں؟ شیشہ صاف ہو گیا. اسی طرح عقل پر پردے آ جاتے ہیں. عقل پر پردے آ جاتے ہیں، اور اس پردے کو دور کرنے کے لیے جس طرح شیشہ کو صاف کرنے کے لیے پانی کی یا کپڑی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح عقل کے پردے کھولنے کے لیے دلیل عقلی کی ضرورت ہوتی ہے. جب دلیل عقلی کی ضرورت ہوتی ہے، جس طرح آپ شیشے کو صاف کرو گے تو پھر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہاں شیشہ موجود ہے، یعنی خود بخود آپ کو اپنا چہرہ نظر آئے گا. اسی طرح ملحدین کے جتنے اعتراضات ہیں، آپ دلیل عقلی کی بنیاد پر اس کے وہ اعتراضات سے پردہ ہٹائیں گے تو وہ دلیل نقلی آپ سے مانے گئے بنی، وہ بالفور آپ کی بات مان لے گا بغیر دلیل نقلی کے. جس طرح گرد غبار ہٹانے سے شیشے میں چہرہ نظر آتا ہے، اسی طرح دلیل عقلی کو بیان کرنے سے دلیل نقلی خود بخود نظر آ جاتی ہے. تو ہم نے پہلے بات کس چیز پہ کرنی ہے؟ دلیل عقلی کی بنیاد پر. ٹھیک ہے، آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ ملحدین لوگ جو بات مانتے ہیں اس کے معیار پر کون سے دو چیزیں جس کی بنیاد پر ملحدین بات مانتے ہیں؟ عقل اور سائنس. جب ملحدین سے ہم بات کریں گے پہلے دلیل نقلی پیش کریں گے یا دلیل عقلی؟ دلیل عقلی پیش کریں گے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر ہم ذکر کریں گے کہ ملحدین کا دعویٰ کیا ہے. یہ ہوگا دعویٰ خدا تعالی، خدا موجود. اب ملحدین کا جو دعویٰ ہے کہ خدا موجود نہیں ہے، یہ ملحدین کا دعویٰ ہے. اور خدا موجود کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین موجود ہوتا تو وہ ہمیں نظر آتا. اب جب وہ ہمیں نظر نہیں آتا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ موجود ملحدین کا دعویٰ ہے. اب ہم دلیل عقلی کی بنیاد پر یہ ثابت کریں گے کہ بھائی اللہ رب العالمین موجود ہے، لیکن ہم کس بنیاد پر ثابت کریں گے؟ دلیل عقلی کی بنیاد پر. لیکن اس دلیل عقلی کی بنیاد پر ثابت کرنے سے پہلے ہم ملحدین کو ایک جواب دیں گے کہ بھائی آپ کے نزدیک دو چیزیں ہیں جس کو آپ مانتے ہیں. نمبر ایک سائنس اور عقل. عقلی جوابات میں دوں گا انشاءاللہ، ثابت کروں گا کہ اللہ رب العالمین کی ذات موجود ہے اور ہمیں نظر کیوں نہیں آتی، اس کی وضاحت بھی ہوگی. لیکن پہلے ہم ملحدین سے کہیں گے کہ بھائی آپ تو سائنس کو اپنا سب کچھ مانتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگ سائنس کو سب کچھ مانتے ہیں، اور جو نیشنل اکیڈمی جو ہے سائنس، نیشنل اکیڈمی آف سائنس، جو دنیا کی جو سب سے بڑی جو اکیڈمی ہے سائنس کی، اس کا دعویٰ پہلے دیکھتے ہیں کہ سائنس اللہ رب العالمین کے وجود کے بارے میں کیا کہتی ہے. تو سائنس کا دعویٰ یہ ہے، سائنس کے پاس یہ آپ لکھ لیں، یہ انشاءاللہ آپ کو پھر کبھی نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، یہ لکھ لیں آپ، نیشنل اکیڈمی آف سائنس. وہ ان کا کہنا ہے کہ سائنس کے پاس خدا کے وجود کو ثابت کرنے سائنس کے پاس خدا کے وجود کو ثابت کرنے یا اسے غلط ثابت کرنے، سائنس کے پاس خدا کے وجود کو ثابت کرنے یا اسے غلط ثابت کرنے کا عمل نہیں ہے. سائنس مطالعہ کرتی ہے اور فطری دنیا کی وضاحت کی کوشش کرتی ہے. اور
دنیا کی وضاحت کی کوشش کرتی ہے، جبکہ خدا زیادہ تر مذاہب میں مذاہب میں مافوق الفطرت ہے، مذاہب میں مافوق الفطرت ہے۔ کس نے ٹیک لکھا ہے بتائیے؟ نیشنل اکیڈمی آف سائنس، جی، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ سائنس کے پاس خدا کے وجود کو ثابت کرنے یا اس کو غلط ثابت کرنے کا کوئی عمل نہیں ہے۔ جی، سائنس مطالعہ کرتی ہے اور فکری دنیا کی وضاحت کی کوشش کرتی ہے، جبکہ خدا تعالیٰ زیادہ تر مذاہب میں مافوق الفطرت ہے۔ اس کے لیے ایک بار ماشاءاللہ کہہ دیں، ماشاءاللہ۔ اب سائنس کی تحقیق یہ ہو گئی کہ سائنس کے پاس ایسی کوئی قوت موجود ہی نہیں ہے جو اللہ کے وجود کو ثابت کر سکے یا اللہ کے وجود کا انکار کر سکے، اللہ کے وجود کو ثابت کر سکے یا اللہ کے وجود کا انکار کر سکے۔ سائنس کے پاس کوئی ایک ایسی ٹیکنالوجی موجود نہیں ہے۔ اب جب سائنس کی دنیا میں اللہ کے وجود کا نہ تو اس موجود ہونا ملتا ہے اور نہ اللہ کے وجود کا انکار ہونا ملتا ہے، تو پھر ملحدین سے مطالبہ کریں گے کہ بھائی جس طرح ہم قرآن کو مانتے ہیں اسی طرح آپ سائنس کو مانتے ہیں۔ اب آپ کی سائنس کا دعویٰ یہ ہے کہ سائنس کے پاس خدا کے وجود کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے۔ سائنس کا دعویٰ یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ موجود ہے، اور یہ بھی سائنس نہیں کہتے کہ اللہ موجود نہیں ہے، بلکہ سائنس کہتے کہ میرے پاس اس کا علم نہیں ہے۔ اب جب سائنس کے پاس اس کا علم نہیں ہے تو ملحدین کس بنیاد پر کہتے ہو کہ اللہ رب العالمین موجود نہیں ہے؟ آپ سب سے پہلے دلیل کا مطالبہ کرو گے ملحدین سے کہ آپ کے پاس وہ کون سی دلیل ہے جس کی بنیاد پر آپ اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار کرتے ہو؟ تو دلیل تو اس کے پاس کوئی ہوگی نہیں، وہ پھر آپ پر اعتراضات کرنا شروع کریں گے۔ ٹھیک ہے، وہ جو اعتراضات کریں گے، مثال کے طور پر ان کے اعتراضات یہ ہوتے ہیں کہ بھائی چھوٹا بچہ وہ بیمار کیوں ہو جاتا ہے، جب کہیں پر انسان کو بجلی کے کرنٹ کی وجہ سے انسان کیوں مر جاتا ہے، اگر انسان جہنم میں انسان نے اگر جانا ہے تو اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیوں کیا؟ اگر اللہ رب العالمین کو معلوم تھا کہ یہ انسان جہنمی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیوں کیا؟ یہ سب اعتراضات، اس کے جوابات آئیں گے انشاءاللہ۔